السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ نصارہ اور عیسائی لوگوں کا تہوار ہے۔ اس تہوار کو وہ بطور خوشی کے مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے خوشی میں مناتے ہیں، ولادت کے دن کے خوشی میں مناتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس تہوار کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تہوار کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ اسی طرح نصارہ اور عیسائی لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے، اور ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم لوگوں کے لیے کرسمس ڈے منانا، اسی طرح عیسائیوں اور نصارہ لوگوں کو میری کرسمس کہہ کر انہیں مبارکباد پیش کرنا، اسی طرح کرسمس کے کارڈ ان کو پیش کرنا، اسی طرح گرجا گھروں میں اور چرچ وغیرہ میں جا کر کرسمس ڈے کے مناظر کو دیکھنا، ان ساری چیزوں کا کیا حکم ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے میرے عزیزوں اور دوستو کہ جو کرسمس ڈے ہے، یہ عیسائی اور کرسچن لوگ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو قرار دینا یہ قرائن کے اعتبار سے بھی اور بہت سارے وجوہات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی ہے، تب بھی اس دن یوم ولادت منانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد تقریباً 300 سالوں تک اس نام کا کوئی تہوار خود عیسائی مذہب کے اندر بھی رائج نہیں تھا۔ جی ہاں، 336 صدی عیسوی کے اندر یہ تہوار شروع ہوا ہے، اور اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ 25 دسمبر 336 صدی عیسوی میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ کار اور بزنس مین کے ساتھ ساز باز کر کے، پلاننگ کر کے اس کی مشعلیں اور اس کی موم بتیاں زیادہ بکے، اس لیے اس نے کیا کیا، 25 دسمبر کو اس نے گرجا گھروں کے اندر ایک خاص انداز میں موم بتیاں روشن کی، لوگوں کو جمع کیا اور ایک خاص انداز میں دعا کرائی، عبادت کرائی، اور اسی دن سے 25 دسمبر 336 صدی عیسوی ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر اس دن کو مقرر کر دیا گیا، اور اسی وقت سے لے کر آج تک کرسمس ڈے کے نام سے 25 دسمبر کو تہوار منایا جاتا ہے۔ پھر اس میں ترقی ہوتی گئی۔ جرمنوں نے کیا کیا، جرمن 25 دسمبر کو کیا کرتے ہیں، ایک اسٹیج وغیرہ لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہیں، جو قصہ ہیں، اسے ڈرامے کی شکل میں نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسٹیج کے اوپر ایک ٹری بھی لگاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹری اور درخت نے تنہائی میں حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس کے پاس اپنا وقت گزارا ہے۔ پھر آگے چل کر یہ جو کارڈ وغیرہ دیتے ہیں، اس کارڈ کی بدعت بھی ایجاد ہوئی، اور اس ٹری اور درخت کے اوپر لائٹیں وغیرہ بھی لگائی گئی، اور اس طرح سے 25 دسمبر کو یہ جو ٹری اور کارڈ وغیرہ کی کمپنیاں ہیں، یہ کروڑوں اور اربوں خربوں کا بزنس اپنا بنانے لگی۔ تو یہ ہے حقیقت کرسمس ڈے کی میرے عزیزوں اور دوستو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 336 سالوں تک اس نام کا کوئی دن خود عیسائیوں کے اندر نہیں منایا جاتا تھا۔ پھر آگے چل کر اس کے اندر ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی، میوزک کا اور گانے بجانے کا رواج عام ہو گیا، اسی طرح شرابیں پی جانے لگی، اور ایسے گناہ اور ایسے بدعتیں اس دن کی جانے لگی کہ خود عیسائی مذہب کے مطابق بھی یہ ساری چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں سے بہت سارے عیسائی اور نصارہ ایسے ہیں جو کرسمس ڈے کو نہیں مناتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں، گرجا گھروں میں جاتے ہیں، چرچ وغیرہ کے اندر جا کر یہ ساری چیزوں کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیے کہ ایک اہل ایمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو میری کرسمس کہے، اس لیے کہ یاد رکھیے جائز کیوں نہیں ہے، ہماری کوئی اس اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم پیدائش کی مبارکباد ان کو دینا۔ اور عیسائیوں اور نصارہ اور کرسچن کا عقیدہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العزت کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کے اولاد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دینا قرآن کریم میں خود اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ ان کا بیٹا قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ساری باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کے اولاد ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی خطا ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو میرے عزیز اور دوستو یہ ایک طرح سے شرک کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو کہ کنواری ہیں، ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، تو ان کے لوگ ان کے اوپر تہمتیں باندھنے لگے کہ بھئی تیرے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے محض اللہ رب العزت نے اپنی حکم اور قدرت سے مریم علیہ السلام کے بطن سے کیا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور انہیں حمل ٹھہر گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہاں تو چلو ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں تو بہرحال ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، لیکن اللہ نے اپنے قبضہ قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو بس اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور جب حضرت مریم کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم میں جاؤ، اور لوگ اگر پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ بھئی اسی سے پوچھ لو، میرا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتی، اس لیے کہ اس زمانے میں روزے کا یہ طریقہ تھا کہ روزے کی حالت میں کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں گئی۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت مریم جو کہ کنواری ہے، ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، تو قوم پریشان ہو گئی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ تو حضرت مریم نے ان کو ان کے باتوں کا زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم اپنے سوالوں کا جواب اس گہوارے میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، یعنی یہ تو ایک چھوٹا بچہ، یہ کیا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹے پن کے عالم میں، اس گہوارے میں ہونے کے عالم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے ان ساری چیزوں کا اور قوم کے سوالوں کا جواب دیا، اور کہا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، انی ابن اللہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہیں کہا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں کہا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں کہ آگے آنے والے لوگ یہ ساری چیزیں کہنے والے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی یہ بات دنیا والوں کے سامنے کھول کر رکھ دی، اور اس انداز میں کہ لوگوں کو عجیب بھی لگے کہ بھئی بچپن کے حالت میں، چھوٹے پن کے حالت میں کوئی بچہ کیسے بول سکتا ہے، یعنی بالکل چھوٹا ہے، گہوارے میں، وہ اپنی زبان سے کیسے بول سکتا ہے۔ لیکن اس کا بولنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ غلط نہیں بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر آسمانی کتاب
انجیل کو نازل کیا، اور جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، ان کی قتل کی سازش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا ہے۔ جی ہاں، عیسائی اور نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان لوگوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا ہے، نہ صلیب پر چڑھایا ہے، لیکن معاملہ ان کے لیے گڑمڑ کر دیا گیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے، اپنی طرف بلند کیا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوست، یہ ایک اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ابن ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں صحیح ہو تو اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی مضبوط دلیل لا کر پیش کرو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر انجیل نامی کتاب نازل کی، اور جب دشمنوں نے ان کو مارنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف بلند کر لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے دجال ملعون کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آسمان سے نازل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دنیا کے اندر رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوں گا، اور پھر اللہ رب العزت انہیں وفات عطا کریں گے، ان کی بھی موت واقع ہوں گی۔ تو یہ ایک اہل ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ثالث ثلاثہ، یعنی یہ تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو انہیں اس دن کی مبارکباد پیش کرنا، اس دن کی مبارکباد دینا، یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا ریلیف اور عقیدہ ہے، وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک اہل ایمان کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جہاں تک گرجا گھروں میں جا کر اور چرچ وغیرہ میں جا کر یہ سارے مناظر کو دیکھنے کی بات ہے، تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اجمیوں کے اسلوب اور لہجے کو مت سیکھو، اور مشرکوں کے یہاں ان کے گرجا گھروں میں عید کے دن مت جایا کرو، اس لیے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ غلط نہیں ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر جا کر ان کے مجمع کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے۔ اور یہ جو عیسائی اور نصرانی جو دوست وغیرہ ہیں، ان کو جہاں تک میری کرسمس اور مبارکباد دینے کی بات ہے یا کرسمس کے کارڈ دینے کی بات ہے، تو آپ نے ان سارے عقائد کو سمجھ لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک عقل مند مسلمان کبھی بھی اس طرح کی حرکت کر سکیں گا کہ میری کرسمس کہیں گا یا کرسمس وغیرہ کے کارڈ دیں گا، جب کیونکہ ان کے عقیدے الگ ہیں، ہم لوگوں کے عقیدے الگ ہیں۔ اگر ہم انہیں میری کرسمس کہتے ہیں، ان لوگوں کو کارڈ وغیرہ دیتے ہیں، تو گویا ہم ان کے عقائد پر راضی ہیں، ان کے مشرکانہ اعتقادات، ان کے شرکیہ عقائد کے اوپر ہم لوگ راضی ہیں۔ تو یہ بات اس سے ظاہر ہوں گی، جو کہ اگر اس طرح سے اگر ہم ان کے عقائد پر راضی رہتے ہیں تو ہمارا ایمان کہاں پر رہتا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کوئی شخص کسی عیسائی اور نصرانی کو میری کرسمس کہتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن صرف اتنی سی بات کو لے کر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ کون ایمان میں ہے، کون کفر میں چلا گیا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو کسی کے اوپر کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، لیکن ایک عام مسلمان کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مشرکانہ اعتقادات اور عقائد سے اپنے آپ کو مکمل طور سے بچائے، اپنے سماج اور معاشرے کو پاک و صاف کرے، اور دین کے اور شریعت کی اس معلومات کو خود بھی یاد رکھے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔